मैं अमेरिका से आया तो सबको दावत पर बुलाया, मगर मेरी एक बहन दावत पर ना आई। मैंने फोन किया तो उसने कहा तुम्हारी बीवी ने मना किया था। मेरी वो बहन बहुत गरीब थी। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। मुझे बीवी पर गुस्सा आया। मैंने उसी वक्त दावत का खाना पैक किया और बहन के घर चला गया, लेकिन घर को ताला था और बहन का नंबर भी बंद था। मैं वापस आने लगा तो रास्ते में एक ऐसा मंजर देखा कि मेरा सर शर्म से झुक गया। दिल क्या अभी जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरी बहन और उसके बच्चे। अहमद 4 साल बाद अमेरिका से वतन वापस लौटा था। दिल में कई खुशियां, कई जज्बात और बेशुमार सवाल लिए। दरवाजा खुला तो बच्चे दौड़े हुए आए। बाबा आ गए, बाबा आ गए। अहमद ने दोनों को बाहों में भर लिया, बेटी को गोद में उठाया, बेटे के बालों में हाथ फेरा। फाइजा दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। खुश आमदीद अहमद, आपके बगैर ये घर अधूरा लगता था। घर अंदर से जगमगा रहा था। हर कोने में रंगो नूर, खाने की खुशबू, मेहमानों की चहल पहल। अहमद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हाल में सहन में खवातीन के ग्रुप में, मर्दों के हलके में, मगर किसी के चेहरे पर वो नजर ना ठहरी जिसे वो बरसों से याद करता आ रहा था। अहमद ने फाइजा से आहिस्ता से पूछा, रुकैया नहीं आई क्या? फाइजा ने कंधे उचकाए, यही कहीं होगी, शायद अंदर बैठी हो। इतने लोग हैं, मैं तो सबसे मिल भी नहीं पाई। अभी अहमद ने बात टाल दी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभरी। वो सोचने लगा, क्या वाकई मेरी बहन यहाँ है? 4 साल का फासला और आज भी वो सामने नहीं आई। क्या कोई नाराजगी है या फिर कोई और बात? नमाज मगरिब के बाद मेहमान एक एक करके जाने लगे। अहमद ने फिर तलाश की। फिर फायजा से पूछा, फायजा, रुकैया नजर नहीं आई, कहाँ है वो? फायजा ने चेहरा मोड़कर कहा, नहीं मालूम, शायद आ नहीं सकी। रमजान में बहुत मसरूफियत होती है, थक गई होंगी, बाद में बात करेंगे। अहमद खामोश हो गया, मगर दिल की तड़प बढ़ गई। ये वही रुकैया थी जिसने 4 साल पहले, जब अहमद अमेरिका जा रहा था, दरवाजे पर खड़े होकर कहा था, लाला मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। वो रोती रही थी और अहमद के दिल में उसकी मासूम आंखों की तस्वीर नक्श हो गई थी। जब भी अहमद फायजा को पैसे भेजता, खास तौर पर रमजान में, वो कहता, ये रुकैया को दे देना। फायजा कहती, हाँ दे दिए। वो बहुत खुश हुई, दुआएं दे रही थी। अहमद की आंखों में एक सुकून आता। लेकिन आज जब वो खुद आया तो रुकैया सामने ना थी, ना खुशी, ना कोई दुआ। वो सोचने लगा, क्या रुकैया वाकई खुश है? क्या वो ठीक है? दिल में एक कांटा सा चुभने लगा। रात गई जब सब मेहमान चले गए और घर का शोर मांद पड़ा। अहमद ने खाने के कुछ डब्बे लिए और कहा, मैं रुकैया के घर जा रहा हूँ, 2 दिन हो गए, मुझे उससे मिलना है। फायजा ने रुख मोड़कर कहा, अभी इतनी रात गए, वो सो गई होगी, कल चले जाना। नहीं, मैं आज ही जाऊंगा। अहमद के लहजे में जिद और प्यार था। उसके हाथ में 2 खाने के डिब्बे थे, साफ सुथरे, बड़े एहतमाम से तैयार किए गए। एक में पुलाव, कोरमा और समोसे थे और दूसरे में मीठे दही बल्ले और खजूरे। अहमद ने डब्बे गाड़ी में रखते वक्त कहा था, ये रुकैया के लिए हैं, जब वो मुझे मिलेगी तो उसे बताऊंगा कि भाई ने सिर्फ उसके लिए अपने हाथ से अफ्तारी पैक की है। रास्ते भर अहमद सोचों में गुम था। गलियां बदलती गईं, पर अहमद का जहन एक ही चेहरे के गिर्द घूमता रहा, रुकैया। चंद मिनट बाद वो उस पुराने घर के सामने पहुंचा जो उसकी माँ ने रुकैया के लिए छोड़ा था। अहमद ने दिल में सोचा, अब शायद वो अपना दरवाजा खोलकर मुझे गले लगा लेगी। 4 साल का फासला पल भर में मिट जाएगा। लेकिन जब अहमद ने दरवाजे के सामने कदम रखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। दरवाजे पर ताला था, जंग आलूद, बेजान, जैसे मुद्दतों से किसी ने उसे खोला ना हो। अहमद ने कई लम्हे खामोशी में गुजारे। दिल ने एक बार फिर उम्मीद की, शायद रुकैया किसी दावत पर गई हो, शायद देर से वापस आए। मगर ताला, वो खामोशी से चीख रहा था। फिर उसने ताला आहिस्ता से छुआ, जैसे उससे कुछ पूछना चाहता हो, मगर ताला खामोश रहा। अहमद ने नजरें दरवाजे की चौखट पर दौड़ाई। वो ही पुराना नक्श, वो ही मिट्टी से अटे कदम, मगर आज वो सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। एक छोटा सा पौधा जो दरवाजे के साथ था, मुरझा चुका था। अहमद के दिल में कुछ टूटा। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो लम्हा सामने आ गया जब वो अमेरिका जाने से पहले इस दरवाजे से निकल रहा था।
रुकैया ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, लाला मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। अहमद ने पीछे हटकर इर्द गिर्द देखा, कोई नजर न आया। गली सूनी थी, जैसे इस घर के बंद होने के साथ साथ गली भी सूनी हो गई थी। दूर एक कुत्ता कूड़े के ढेर पर कुछ सूंघ रहा था और रात की हवा में पुरानी मिट्टी और उदासी की महक थी। वो दरवाजे के सामने सीढ़ी पर बैठ गया। उसने मोबाइल निकाला, फायजा को फोन मिलाया। फायजा, रुकैया के घर ताला है, तुमने कहा था वो लाहौर गई है। फायजा ने नींद भरी आवाज में कहा, हाँ शायद मुझे याद नहीं, कई दिन से उससे बात नहीं हुई। तुम तो कहती थी कि हर हफ्ते मिलने जाती हो। हाँ पहले जाती थी, अब कुछ मसरूफ हो गई हूँ। अहमद ने फोन बंद कर दिया। वो महसूस कर रहा था कि हर बात में कोई न कोई झोल है, जैसे सच्चाई के पर्दे के पीछे कुछ छुपा हुआ हो। वो खाने के डिब्बे लिए वापस चल दिया। कदमों में बोझ था और दिल में अंदेशा। हर कदम के साथ रुकैया की उदास आंखें उसके जहन में घूम रही थीं। वो सोचने लगा, अगर रुकैया खुश होती तो कम से कम अफ्तार पर जरूर आती। भाई के वापस आने की खुशी में तो एक बहन सब कुछ छोड़कर भागती है, फिर ये खामोशी क्यों, ये गैर मौजूदगी क्यों? घर पहुंचा तो फायजा सोफे पर लेटी थी। अहमद ने डिब्बे मेज पर रख दिए और आहिस्ता से बोला, फायजा, अगर तुम्हें रुकैया की खबर हो तो मुझे सच बताओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फायजा ने पलकें झिपकाई, तुम्हें वहम हो रहा है अहमद, कल किसी से पता कर लेंगे, थक गए हो, आराम करो। अहमद ने इस बात में सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने डब्बों को दोबारा हाथ में लिया और फ्रिज में रख दिया। जब वो मिलेगी तो उसे ये दूंगा, मगर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, रुकैया कहाँ है? रात के आखिरी पहर में जब सारा घर नींद की आगोश में था, अहमद खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। चांद खिड़की के बाहर झूमती दरख्तों की टहनियां जैसे उसे माजी की तरफ धकेल रही थीं। वो लम्हे जो कभी ख्वाब लगते थे आज सवाल बन चुके थे। फायजा, मैंने रमजान के 30,000 रुकैया के लिए भिजवाए थे, दे दिए ना? हाँ अहमद, मैं खुद लेकर गई थी। वो बहुत खुश हुई, दुआएं दे रही थी। यही जुमला अहमद ने 4 साल में कम से कम 4 बार सुना था, हर बार एक नई उम्मीद के साथ, और वो मुतमईन हो जाता था ये सोचकर कि उसकी गैर मौजूदगी में बीवी उसकी बहन का ख्याल रख रही है। अचानक अहमद ने ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए, जहां उसकी पुरानी फाइल्स, रसीदें और कागजात रखे थे। उसने वो पुराना फोल्डर निकाला जिस पर उसने मार्कर से लिखा था, मनी ट्रांसफर रुखसार एंड रुकैया। हर रसीद पर एक ही मकसद दर्ज था, 4 सिस्टर, रमदान स्पोर्ट, ईद शॉपिंग, मेडिकल हेल्प। पहली रसीद 2019 की थी, जब उसने पहली बार अमेरिका से पैसे भेजे थे। उसके बाद हर साल के रमजान में वो कम से कम 30,000 रुपए रुकैया के लिए भेजता रहा। फायजा हमेशा कहती, मैं उसे लेकर बाजार भी गई, उसने नए कपड़े लिए, चप्पलें, यहाँ तक कि चूड़ियां भी पसंद की। और अहमद तस्वीर में अपनी बहन को बाजार में घूमते मुस्कुराते देखता। अब उन रसीदों को हाथ में लिए वो जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद की तो रुकैया का चेहरा नजर आया, वही धुआं धुआं सा जो खैरात की गाड़ी के पास नजर आया था। वो चेहरा जो किसी मुसरत का नहीं, सिर्फ महरूमी का अक्स था। अगर वो रकम मिल रही होती तो वो इस हाल में क्यों होती? अगर वो बाजार जाती तो उसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों होती? अहमद का दिल डूबने लगा। जैसे जैसे वो रसीदें देखता गया, अंदर एक गहरा खला बनता गया। अगली सुबह अहमद बहुत खामोश था। बच्चों ने गले लगाया, खुशी से बातें की, मगर उसका दिल जैसे किसी और दुनिया में था। नाश्ते की मेज पर फायजा हस्बे मामूल मसरूफ थी। अहमद, कल की इफ्तार बहुत अच्छी रही, सब तारीफ कर रहे थे। अहमद ने नरमी से कहा, फायजा एक बात पूछूं? हाँ जरूर। रुकैया को जो रमजान में पैसे भेजता था, तुम वाकई उसे दे आती थी? फायजा चंद लम्हे चुप रही, फिर बोली, ये क्या सवाल हुआ? तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, बस दिल में खलिश है, क्योंकि वो मुझे अब तक मिली नहीं और उसके घर का हाल देखकर दिल परेशान है। फायजा ने नागवारी से कहा, अहमद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई अजनबी नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं तो फिर क्या रहा? बात एतमाद की नहीं, बात रुकैया की है। मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं वो हमारी लापरवाही का शिकार तो नहीं हो गई। फायजा उठकर किचन में चली गई। अहमद ने बात आगे न बढ़ाई,
مگر دل کی آگ اور بھڑک چکی تھی۔ اسی شام کو احمد نے ایک پرانے جاننے والے سے ملاقات کی جو رقیہ کے محلے کے قریب ہی رہتا تھا۔ یار رقیہ کی خیریت کا کچھ پتا ہے؟ تم تو اسی گلی میں رہتے ہو نا؟ وہ شخص تھوڑا سا جھجکا، پھر بولا احمد بھائی سچ پوچھے تو کافی عرصے سے رقیہ بی بی کو نہیں دیکھا۔ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد حالات کافی بگڑ گئے تھے۔ شوہر کا انتقال؟ احمد کا دل دھڑک اٹھا۔ ہاں ان کا شوہر ذہنی مریض تھا، بہت کمزور، چند ماہ بعد ہی مر گیا۔ اس کے بعد رقیہ گھر سے نکل گئی، کہاں گئی پتہ نہیں۔ بھائی کوئی خبر نہیں، محلے والوں کا کہنا ہے اس کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص جاتے ہوئے کہہ گیا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنی شریف لڑکی اور ایسا حال، کسی نے تو اس کا حق مارا ہے بھائی۔ رات کو احمد کی آنکھ نہ لگ سکی۔ رقیہ کی آنکھیں، وہ رسیدیں، وہ کھانے کے ڈبے، سب ایک ساتھ آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، میں نے اپنی بہن کو بھروسے میں دیا تھا، مگر شاید وہ بھروسہ دھوکہ بن گیا اور اس لمحے احمد کو یقین ہو گیا رقیہ تک وہ رقم، وہ محبت، وہ تحفظ کبھی پہنچا ہی نہیں۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ احمد ہر شام افطاری کے بعد کھانے کے کچھ ڈبے لے کر رقیہ کے دروازے پر جاتا، چند لمحے رکتا، تالا دیکھتا اور خاموشی سے واپس آ جاتا، جیسے کوئی امید باقی ہو کہ شاید آج وہ دروازہ کھولے، شاید آج رقیہ اندر سے آواز دے، لالا آ گئے۔ مگر ہر بار وہی تالا، وہی سناٹا اور وہی سوال جو دل کو چیرے جا رہے تھے۔ چوتھے دن احمد نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے یہ کھیل نہیں کھیلا جا سکتا۔ اس کے دل میں جو خلش تھی وہ اب تفتیش بن چکی تھی اور ہر گزرتا لمحہ اسے اس انجام کی طرف دھکیل رہا تھا جس سے وہ ڈرتا تھا۔ شام کی ہلکی روشنی میں وہ دوبارہ رقیہ کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ حسب معمول بند تھا، زنگ آلود تالا اپنی جگہ خاموشی سے کھڑا تھا، مگر آج احمد کی نظر اس تالے پر نہیں تھی بلکہ آس پاس کے در و دیوار پر تھی جنہوں نے مہینوں تک اس بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اس نے دائیں طرف والے گھر کی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر بعد ایک ڈھیر عمر کی خاتون دروازے پر آئی۔ السلام علیکم بہن جی، میں احمد ہوں، رقیہ کا بھائی۔ خاتون چونکی، پھر چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ جی پہچان گئی، کافی سال ہو گئے آپ کو دیکھے۔ جی میں امریکہ میں تھا، بس 2 دن پہلے واپس آیا ہوں، رقیہ کے گھر آ رہا ہوں، مگر ہر روز تالا ہی دیکھتا ہوں۔ کچھ معلوم ہے آپ کو کہ وہ کہاں گئی؟ خاتون نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر کہا بیٹا یہ گھر تو کئی مہینوں سے بند ہے۔ احمد کی سانس رک گئی۔ کئی مہینوں سے؟ جی پہلے تو کبھی کبھی روشنی جلتی نظر آتی تھی، مگر پچھلے تقریباً 8-9 مہینے سے تو کوئی آیا ہی نہیں۔ مگر وہ رہتی کہاں ہے؟ اس کا شوہر، بچہ؟ خاتون کا لہجہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا شوہر تو بہت کمزور اور بیمار سا تھا، 2 سال پہلے سنا کہ مر گیا۔ رقیہ کچھ دنوں کے بعد اس گھر سے بھی چلی گئی، اسے کسی نے نکال دیا، کسی نے کہا خود چلی گئی، سچ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ اب یہاں نہیں رہتی۔ احمد کی آنکھیں پھٹنے لگیں، جیسے یقین نہ آئے کہ جو کچھ سنا وہ سچ ہو سکتا ہے۔ آپ نے کبھی فائزہ کو یہاں آتے دیکھا؟ میری بیوی کو؟ خاتون نے ہچکچاتے ہوئے کہا، شروع میں آتی تھی کبھی کبھی، مگر پچھلے 2 سال سے تو ایک بار بھی نہیں دیکھی۔ احمد کا دل ڈوبنے لگا، وہ خاموشی سے واپس پلٹا، جیسے کوئی شکست خوردہ سپاہی میدان سے لوٹ رہا ہو۔ گھر پہنچ کر احمد نے فائزہ کو بلایا۔ فائزہ سچ سچ بتاؤ، رقیہ کہاں ہے؟ فائزہ نے چونک کر کہا، میں نے تو کہا تھا وہ شاید لاہور چلی گئی ہو۔ شاید یا یقین سے، احمد تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ نہیں، میں صرف اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ جس گھر میں رہتی تھی، وہ گھر مہینوں سے بند ہے، لوگ کہتے ہیں وہ چلی گئی، کسی نے کہا نکال دیا گیا، اور تم مجھے کہتی ہو شاید لاہور ہے۔ فائزہ نے نظریں چرا لی، احمد تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے، افطار، بچے، مہمان۔ نہیں فائزہ، مجھے اپنی بہن پر توجہ دینی ہے کیونکہ وہ اب تک مجھے نہیں ملی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ جب 4 سال پہلے مجھے رخصت کر رہی تھی، وہ بس ایک بار روتے ہوئے کہہ رہی تھی لالا مت جاؤ، اور میں چلا گیا۔ آج واپس آیا ہوں تو اب نہ ہی وہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی خبر۔ فائزہ خاموش ہو گئی۔ احمد کو لگا جیسے اس کی خاموشی ایک لمبے جھوٹ کا اعتراف ہے،
رات دیر تک احمد کمرے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، موبائل سامنے رکھا تھا، مگر فائزہ کی طرف سے کوئی صفائی نہ آئی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، رقیہ اگر تو نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تو شاید تو مجھ سے ناراض ہے، یا شاید تو مجبور ہے، یا شاید تو چیخنا چاہتی تھی مگر تیرے پاس آواز نہیں تھی۔ احمد کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں یہ خوف کہ کہیں وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو گئی ہو۔ صبح کا وقت تھا، احمد نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ فائزہ ناشتے کی میز پر مصروف تھی۔ احمد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ مگر ٹھوس لہجے میں بولا، فائزہ مجھے سچ جاننا ہے، رقیہ کہاں ہے؟ فائزہ نے چونک کر احمد کی طرف دیکھا، پہلے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، پھر وہ چہرے پر مصروفیت سجا کر بولی، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا شاید لاہور چلی گئی ہو، شاید یہ یقین ہے تمہیں؟ احمد میں کیسے یقین سے کہہ سکتی ہوں، میرا اس سے روزانہ رابطہ نہیں ہوتا، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ ہر رمضان میں اسے پیسے دے کر آتی ہو، تمہیں تو سب معلوم ہونا چاہیے۔ فائزہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، احمد تم یہ تفتیشیں کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی مجرم نہیں، تو مجرم جیسا برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ احمد کی آواز پہلی بار تیز ہوئی، میں 4 دن سے رقیہ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور تم بس ایک جملہ دہرا رہی ہو، شاید لاہور چلی گئی ہو، تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے یا نہیں؟ صاف بتاؤ۔ فائزہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ہچکچاہٹ جھلکی، پھر وہ بولی، میں نے جو کہا وہی سچ ہے، تمہیں میری ہر بات پر شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تمہارے ہر جملے میں جھوٹ ہے، اور اب میں جھوٹ نہیں سچ سننا چاہتا ہوں۔ فائزہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی، اچھا اب تم مجھے جھوٹا کہو گے؟ تمہیں اگر اپنی بہن سے اتنا پیار تھا تو 4 سال پہلے کیوں چھوڑ گئے تھے اسے؟ تم امریکہ کے مزے لے رہے تھے اور مجھے رقیہ کے پیچھے لگا دیا تھا۔ احمد کا دل جیسے لرز گیا، میں امریکہ میں تھا مگر ہر مہینے اس کے لیے پیسے بھیجتا تھا، ہر رمضان میں خرچے کے لیے رقم دیتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ عزت سے جی سکے، اور تم نے ہر بار کہا کہ تم نے جا کر اسے پیسے دیے، کیا وہ سچ تھا؟ فائزہ نے منہ پھیر لیا، مجھے یاد نہیں کون سا سال، کون سی رقم، تم ہر بات کا حساب کیوں مانگ رہے ہو؟ احمد نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، اگر تم نے میرے اعتماد کو توڑا ہے فائزہ تو میں معاف کر دوں گا، مگر مجھے میری بہن چاہیے، وہ کہاں ہے؟ بس اتنا بتا دو۔ فائزہ چند لمحے چپ رہی، پھر کہا، میں نے اسے آخری بار کچھ ماہ پہلے دیکھا تھا، وہ بیمار لگ رہی تھی۔ کہاں؟ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فائزہ نظریں چراتے ہوئے بولی، بازار میں پرانی کپڑوں کی دکان کے پاس، شاید کچھ لینے آئی تھی، اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سوچا بتا کر کیا ہوگا، تم دور تھے اور وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں لگ رہی تھی، یعنی تم نے خاموشی اختیار کی، اور میں سوچتا رہا کہ میری بہن سکون سے زندگی گزار رہی ہے۔ تم نے کبھی نہیں بتایا کہ اس کا شوہر مر گیا، اب وہ اکیلی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ فائزہ اب پوری طرح دفاعی ہو چکی تھی، میں نے وہی کیا جو مجھے بہتر لگا۔ احمد نے سر جھکا لیا، تم نے میرے اعتماد کو توڑا فائزہ، اور شاید میری بہن کی زندگی بھی۔ گھر کے کونے میں رکھا پنکھا گھوم رہا تھا، ہوا کا شور کمرے میں پھیل رہا تھا، مگر احمد کے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، لالا مت جاؤ۔ اس کی بہن کی وہ آواز جو برسوں پہلے دروازے پر کہی گئی تھی، آج دل کو چیر رہی تھی۔ وہ اٹھا، کمرے سے باہر نکلا اور خود سے بولا، اگر فائزہ مجھے نہیں بتائے گی تو میں خود ڈھونڈ لوں گا، لیکن اب یہ تلاش رکے گی نہیں، چاہے مجھے شہر کے ہر کونے میں جانا پڑے۔ اور اس لمحے احمد کو مکمل یقین ہو چکا تھا کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے، اور وہ سچ اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ صبح کے وقت سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر احمد کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ احمد کو اچانک ایک آواز نے چونکا دیا، فون کی گھنٹی۔ وہ چند لمحے خالی نظروں سے فون کو دیکھتا رہا، جیسے کوئی پرانی یاد واپس لوٹ آئی ہو۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک منظر واضح ہوا، 2 سال پہلے کی بات تھی، امریکہ میں رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ تھکن سے چور احمد لیپ ٹاپ بند ہی کرنے والا تھا کہ فائزہ کا واٹس ایپ کال آ گیا۔ احمد، ایک اچھی خبر ہے، رقیہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا شریف ہے، کام کاج کرتا ہے، مگر تھوڑا کمزور ہے۔ احمد نے نیند بھری آواز میں پوچھا تھا، رقیہ سے بات کی تم نے؟ فائزہ نے جلدی سے کہا تھا، ہاں اس نے بھی ہاں کر دی ہے، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، میں نے بات طے کر دی ہے، تم ویسے بھی نہیں آ سکتے ابھی۔ احمد نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی تھی، پھر آہستہ سے کہا تھا، ٹھیک ہے،
तुम बेहतर समझती हो। कॉल बंद होने के बाद अहमद कई मिनट तक लैपटॉप के सामने बैठा रहा था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर वो खुद को तसल्ली देता रहा कि फायजा अक्लमंद है, वो रुकैया का भला ही चाहेगी। कुछ दिन बाद फायजा ने रुकैया की शादी की तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजी। अहमद ने तस्वीरें खोली तो दिल जैसे अंदर से कुछ खो बैठा। रुकैया अरूसी लिबास में थी, मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो दुल्हनों की आंखों में होती है। होठों पर मुस्कुराहट जैसे जबरदस्ती थोपी गई हो और चेहरे पर उदासी का हल्का सा साया जैसे कोई अंदर से रो रहा हो। अहमद ने तस्वीर को बार बार देखा था, जूम करके आंखों पर, पेशानी पर, हाथों पर, और हर बार दिल में एक सवाल उठा कि ये वही रुकैया है जो बचपन में हंसती खेलती रहती थी, जो बात बात पर कह के लगाती थी, वही जिसने आखिरी बार दरवाजे पर रोते हुए कहा था, लाला मत जाओ। उस वक्त अहमद ने दिल पर पत्थर रखकर खुद को समझाया, शायद कैमरे का जाविया ठीक नहीं, या शायद वो थकी हुई हो। लेकिन अब जब सच्चाई के पर्दे एक एक करके उतर रहे थे, तब वही तस्वीरें खंजर की तरह दिल में पेवस्त हो रहे थे। अहमद ने अलमारी खोली और वो फाइल निकाली जिसमें उसने रुकैया की शादी की तस्वीरें महफूज की थी। तस्वीर खोलते ही वही मंजर आंखों के सामने आ गया। रुकैया का झुका हुआ चेहरा, बुझी बुझी आंखें और एक अजीब सा खौफ। इस बार अहमद ने तस्वीर को गौर से देखा। पीछे कुछ और औरतें भी थीं, फायजा के रिश्तेदार, कुछ अजनबी चेहरे, मगर रुकैया के इर्द गिर्द कोई मानूस चेहरा नहीं था, कोई माँ जैसा साया, कोई बाप जैसा सहारा। बस तन्हाई थी और खामोशी। अहमद ने एक तस्वीर को उंगलियों से सहलाया। मैं क्यों ना आया, मैं क्यों ना रुक पाया। वो जानता था उस वक्त अमेरिका से वापसी मुमकिन नहीं थी। मुलाजमत का दबाव, माली मजबूरी और वक्त की किल्लत सब कुछ था, मगर अब वो सब जवाब बेमायने लग रहे थे। मैंने अपनी बहन को तन्हा छोड़ दिया और शायद मेरी गैर मौजूदगी ही उसके नसीब में अंधेरे लिख गई। अचानक अहमद के जहन में एक और बात आई। शादी के बाद उसने रुकैया से एक बार भी बराह रास्त बात नहीं की थी। हर बार जब फोन किया, फायजा ही जवाब देती थी, रुकैया मसरूफ है, बावर्ची खाने में है, बाद में बात करवाऊंगी, या रुकैया सो रही है, वो थकी हुई है। एक बार भी फायजा ने फोन रुकैया को नहीं पकड़ाया। अहमद ने सर थाम लिया। मैं इतना अंधा कैसे हो गया? इतने वाजे इशारे थे और मैंने हर बार यकीन कर लिया। उस लम्हे अहमद का दिल गवाही दे चुका था। रुकैया की शादी फायजा के हाथों जबरदस्ती हुई थी और शायद फायजा ने रुकैया की मर्जी भी ना पूछी हो। रिश्ता अच्छा नहीं था, बल्कि आसान था फायजा के लिए अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़वाने के लिए। अब अहमद का शक यकीन में बदल चुका था। वो खुद में बुड़बड़ाया, रुकैया ने मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे मदद मांगनी चाहिए, मगर उसकी आवाज मुझ तक न पहुंच सकी और फायजा ने वो आवाज दबा दी। अहमद ने तस्वीरें बंद की, फाइल्स वापस रखी, मगर दिल में एक अहद लेकर, मैं अब खामोश नहीं रहूंगा, रुकैया को ढूंढ कर रहूंगा और उसके लिए वो सब कुछ वापस लाऊंगा जो रुकैया ने उससे छीन लिया। उस रात अहमद ने पहली बार दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे मेरी बहन वापस दे दे और मुझे वो हिम्मत दे कि मैं उसके लिए लड़ सकूं, उसका हक, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी वापस ला सकूं। रमजान का बाबरकत महीना जारी था। हर रात मसाजिद में रोशनी, तिलावत की आवाज और इबादत गुजारों का हजूम होता। अहमद भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो हर रात तरावी में दिल लगाकर कुरान सुनते, सजदों में आंखें नम करते और दिल के बोझ को रब के सामने रखते। उस रात भी वो मोहल्ले की मस्जिद में तरावी के लिए गया। दिल भरा हुआ था, दिमाग में सवालों का तूफान और लबों पर सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह, मेरी बहन को मुझसे मिला दे। नमाज के बाद वो बाहर निकला। फिजा में तरावी के बाद की खनकी और हल्की हल्की खुशबू थी, जैसे आसमान से सुकून उतर रहा हो, मगर अहमद का दिल बेसुकून था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद के सामने वाले बाजार की तरफ आया, जहाँ कई खैराती इदारे रोजाना अफ्तारी और खाने की तकसीम करते थे। आज वहाँ खासा हजूम था। सफेद गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला हुआ था और गाड़ी के अंदर से एक बुजुर्ग शख्स प्लास्टिक के थैलों में खाना निकाल कर लोगों में बांट रहा था। लोग लाइन बनाने की बजाय एक दूसरे को धकेल रहे थे। औरतें बच्चों को आगे कर रही थी, कुछ लोग हाथ फैलाए चीख रहे थे। मेरे 3 बच्चे हैं,
دو دے دو، کل نہیں ملا تھا آج تو دو۔ اسی شور میں اچانک ایک دھچکا سا لگا اور ایک چھوٹا بچہ زمین پر گر گیا۔ اس کا سر فٹ پاتھ سے جا ٹکرایا، چیخ کی آواز بلند ہوئی اور لوگ ایک لمحے کو پیچھے ہٹ گئے۔ ارے بچہ زخمی ہو گیا! احمد چونک کر آگے بڑھا، بچے کے سر سے خون بہ رہا تھا اور وہ زور زور سے رو رہا تھا۔ اماں اماں! ایک دبلی پتلی خاک آلودہ برقع پوش عورت جھگیوں کی طرف سے دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کیا اور پیار سے بولی، بیٹا رو مت، بس تھوڑا سا لگا ہے۔ احمد نے اس عورت کا چہرہ دیکھا اور اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ لرزتی آواز، وہ رقیہ تھی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا، رقیہ رقیہ، میں احمد ہوں، تیرا بھائی۔ رقیہ نے چونک کر نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں حیرت، خوف اور کچھ پہچان کے آثار تھے۔ وہ تیزی سے بچے کو سنبھالتی ہوئی پلٹی اور جھگیوں کی طرف دوڑنے لگی۔ رقیہ ٹھہرو، میں ہوں لالا۔ مگر رقیہ جیسے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی نہیں، مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ احمد اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ بھیڑ اور اندھیری گلیاں، وہ رقیہ کی خاموش چیخیں، سب نے اسے روک دیا۔ وہ ایک جھگی کے پاس آ کے رک گیا۔ سامنے کچھ عارضی جھونپڑیاں بنی تھیں، بانس اور پلاسٹک کی چادریں، کچھ جلتے دیے اور کچھ بھوکے چہرے۔ رقیہ کہیں نظر نہیں آئی۔ احمد کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگا۔ یا اللہ، میری بہن اس حال میں، خاک آلود جھگیوں میں، خیرات کے لیے دھکے کھاتی ہوئی، اور میں 4 سال سے سمجھتا رہا کہ وہ خوش ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا، کپڑے جھاڑے اور واپسی کے قدم اٹھائے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ فائزہ، تو نے کیا کیا؟ تو نے میری غیر موجودگی کا ایسا فائدہ اٹھایا کہ میری بہن کو زمین سے بھی نیچے گرا دیا۔ احمد کے اندر آگ بھڑک چکی تھی۔ اب وہ سوال نہیں کرے گا، اب وہ سچ نکالے گا، چاہے کسی قیمت پر۔ گھر واپس آتے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ فائزہ صوفے پر بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ احمد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور زہر میں بجھی آواز میں کہا، تیری ہر خاموشی کا جواب آج مجھے مل گیا ہے۔ میں رقیہ سے مل چکا ہوں اور اب سچ بھی جان کر رہوں گا۔ فائزہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ احمد کے چہرے پر اب آنسو نہیں تھے، اب صرف عزم تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر احمد کے دل کا اندھیرا اب روشنی مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر چپک کر رہ گیا تھا، رقیہ کا لاغر مٹی سے اٹا چہرہ، گھبرائی ہوئی آنکھیں، اور وہ بچہ جس کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، نہ نیند آئی، نہ دل کو قرار ملا۔ بالآخر جب فجر کی اذان کی آواز فضا میں گونجی، وہ بستر سے اٹھا، وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کر کے آنکھوں میں نمی لیے اللہ سے دعا کرنے لگا، یا رب، اگر میں قصوروار ہوں تو مجھے معاف فرما، لیکن اب میں اپنی بہن کے لیے لڑوں گا، میں اسے اس گندگی سے نکالوں گا جہاں میری خاموشی اور فائزہ کی سنگ دلی نے اسے دھکیل دیا۔ فائزہ صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں نیند کی جگہ خوف تھا اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ احمد کی خاموش نظریں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، جیسے اس کے دل کو چیر کر سچ نکال لینا چاہتے تھے۔ فائزہ، احمد نے گہری آواز میں کہا، بس اب اور جھوٹ نہیں، مجھے سچ سننا ہے، آج، ابھی اور پورا۔ فائزہ نے کچھ لمحے خاموشی سے احمد کو دیکھا، جیسے اس کے اندر کی دیواریں ٹوٹنے کو ہوں۔ پھر اس نے نظریں جھکا کر کہنا شروع کیا، جب تم امریکہ چلے گئے تھے تو رقیہ بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ میں نے کوشش کی، شروع میں اسے ساتھ رکھا، خیال بھی رکھا، مگر پھر حالات بدلنے لگے، میرے رشتے دار آنے لگے۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کنواری لڑکی بھائی کے گھر رہتی ہے بغیر کسی مرد کے سائے کے، تو تمہیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ تھی، میری بہن کی عزت کی نہیں۔ احمد نے درمیان میں کاٹ کر کہا۔ فائزہ نے نظریں اٹھائے بغیر بولنا جاری رکھا۔ پھر ایک رشتہ آیا، لڑکا معذور تھا مگر کام کاج کر لیتا تھا، رکشہ چلاتا تھا، اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ میں نے سوچا چلو کسی کے گھر کی ہو جائے گی، اپنی زندگی جی لے گی، تم سے پوچھنے کا وقت نہیں تھا، یا تمہیں لگتا تھا کہ میں انکار کر دوں گا؟ احمد کی آواز میں کرب تھا۔ فائزہ نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے خود کو گہرے پانی میں ڈبو رہی ہو۔
रुकैया ने रोकर कहा था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। उसने मिन्नतें की, मगर मैंने कहा ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारा भाई बाहिर है, वो कुछ नहीं कर सकता, और मैंने जबरदस्ती निकाह करवा दिया। अहमद के अंदर जैसे कोई धमाका हुआ। तुमने जबरदस्ती, वो सर पकड़कर रह गया। फायजा की आवाज में अब लर्जिश थी। चंद महीने बाद उसका शोहर मर गया। फालिज का हमला हुआ था। रुकैया अकेली हो गई। मैंने उससे कहा कि अब वापिस अपने माँ बाप के घर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। यहाँ मेरे बच्चे हैं, मेहमान आते हैं। एक बेवा, वो भी गमजदा, मेरे लिए मसला बन जाएगी। तो तुमने उसे निकाल दिया। अहमद ने चीख कर कहा कि मैं उसे तुम्हारे पास छोड़कर गया था, तुमने उसे ठोकर मार दी। फायजा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया क्या करती। मैंने जो किया अपनी सहूलत के लिए किया। अहमद का चेहरा गुस्सा और अजियत से सुर्ख हो चुका था। तुमने उसे एक माजूर फकीर के साथ बांध दिया। फिर जब वो मर गया तो तुमने उसे निकाल दिया और मुझे कहा कि वो लाहौर चली गई है। तुमने मेरे एतबार को, मेरे रिश्ते को, सब कुछ रोन दिया। अहमद ने दीवार पर मुक्का मारा। उस बच्ची ने तो कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ तहफ्फुज, सिर्फ मोहब्बत, और तुमने उसे रुलने पर मजबूर कर दिया। फायजा चुप थी, बस रोती रही और अहमद टूटता रहा। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी में गुजरे। फिर अहमद ने आहिस्ता से कहा, मैंने उसे खैरात की लाइन में खड़े देखा, बच्चे के साथ, मट्टी में लिथड़ा हुआ चेहरा, आंखों में खौफ। ये वो रुकैया नहीं थी जो तुम्हारे साथ रहती थी। ये वो रुकैया थी जिसे तुमने बेघर, बेसहारा और बेनवा बना दिया था। फायजा ने अपनी आंखें पोंछी और आहिस्ता से कहा, अहमद मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी से उसका पेट नहीं भरा, उसका बच्चा स्कूल नहीं जाए। शर्मिंदगी से उसका पेट नहीं भरेगा, उसका बच्चा स्कूल नहीं जा सकेगा और उसकी आंखों से वो खौफ नहीं निकलेगा। तुमने जो किया उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अहमद ने उठकर अपने कमरे का रुख किया। दिल, दिमाग, आंखें सब बोझ से झुके हुए थे। उसे अब यकीन हो चुका था, उसकी बहन सिर्फ बेवा नहीं हुई थी, सिर्फ गरीब नहीं हुई थी, वो अपनी ही भाभी के हाथों बर्बाद हो चुकी थी। और अब उसे रुकैया के लिए इंसाफ लेना था, चाहे उसके बदले रिश्ते टूट जाएं। झुग्गियों का इलाका शहर से थोड़ा हटकर था। तंग गलियां, गंदे नाले, प्लास्टिक की चादरों से बनी छतें और बांसों से खड़ी की गई दीवारें। अहमद के कदम उस जमीन पर कभी नहीं पड़े थे। वो हमेशा साफ सुथरी सड़कों, रोशन दुकानों और खुशबूदार कमरों में रहा था, मगर आज वो हर बदबू, हर गंदगी, हर तंग रास्ते को चीरता हुआ उस हकीकत के करीब जा रहा था जिसे बरसों तक उसने नजरअंदाज किया था। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें बच्चे के लिए बिस्किट, जूस के डब्बे और एक सफेद चादर रखी थी। वो दिल में बेशुमार दुआओं और आंखों में नमी लिए झुग्गियों में दाखिल हुआ। बाजी रुकैया, अहमद ने झुग्गी के दरवाजे पर खड़े होकर पुकारा, रुकैया मैं अहमद हूँ, तेरा लाला। अंदर से कोई जवाब न आया, सिर्फ हल्की सी खांसी की आवाज सुनाई दी। अहमद ने आयशा से चादर हटाकर अंदर झांका। छोटा सा कमरा था, फर्श पर बोरी बिछी थी। एक कोने में चूल्हा पड़ा था जिस पर राख जमी हुई थी। दूसरे कोने में दो मट्टी के प्याले और एक फटा हुआ कंबल था। एक धुंधला सा चेहरा दीवार से टेक लगाए, आंखें बंद किए बैठा था। उसका चेहरा बेहद कमजोर, जर्द और बेजान था। बाल उलझे हुए, चेहरे पर थकन और बीमारी के आसार नुमाया। उसके साथ एक छोटा बच्चा बैठा था जिसका पेट फूला हुआ और आंखें अंदर को धसी हुई थी। अहमद का दिल लरस गया। रुकैया, रुकैया ने आहिस्ता से आंखें खोली। चंद लम्हे अहमद को देखती रही जैसे यकीन ना आ रहा हो। फिर एकदम उसके होठों से निकला, लाला, और अगले लम्हे वो फूट फूट कर रोने लगी। अहमद दौड़कर उसके पास गया, उसे सीने से लगा लिया। रुकैया मेरी बहन, मैं आ गया हूँ, माफ कर दे मुझे, बहुत देर कर दी। रुकैया बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके आंसू अहमद की कमीज भिगो रहे थे और अहमद के दिल की दीवारें गिर रही थी। लाला मुझे क्यों छोड़ दिया था, मैं तन्हा हो गई थी, सबने निकाल दिया, तुम भी नहीं आए। अहमद की आंखें भीग गईं। नहीं रुकैया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता था, मैं तो समझता था तुम खुश हो। फायजा कहती रही, तुम ठीक हो, मैं बेखबर था, मगर अब नहीं, अब मैं आ गया हूँ। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अहमद ने थैले से जूस निकाला और उसके होठों से लगाया। बच्चा फौरन पीने लगा जैसे कई दिनों की प्यास हो।
احمد نے رقیہ کو پانی دیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم نے کچھ کھایا؟ احمد نے پوچھا۔ رقیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کل سے کچھ نہیں، کام نہیں ملا، خیرات بھی ختم ہو گئی۔ احمد کے اندر آگ بھڑکنے لگی۔ اور تم یہاں اکیلی ہو؟ رقیہ نے آہستہ سے کہا۔ کچھ جھگی والوں نے پناہ دی، پر یہاں بھی ہر روز تانے، ہر روز دھکے، بس بچے کی خاطر جی رہی ہوں۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب نہیں، اب ایک دن بھی نہیں، تم میرے ساتھ چلو گی، ابھی اسی وقت؟ رقیہ نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا۔ کیا تم لے جا سکتے ہو مجھے؟ فائزہ اب میرے فیصلے کی حقدار نہیں رہی، اس نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں اپنا حساب خود صاف کروں گا، اور تمہارا حق، تمہاری عزت، تمہاری زندگی میں واپس لاؤں گا۔ رقیہ نے احمد کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک دھندلی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے برسوں بعد اسے یقین آیا ہو کہ وہ اکیلی نہیں رہی۔ احمد نے جھگی کے کمرے پر آخری نظر ڈالی۔ اس کمرے میں ایک بہن کی بے بسی، بھوک اور کرب بند تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں رقیہ، اب جو ہوا وہ ماضی تھا، اب ہر دن، ہر لمحہ صرف تمہاری عزت، تمہاری خوشی، تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا۔ نئے دن، نئے سفر اور ایک نئے انصاف کی تلاش کے لیے۔ رات کے سائے ابھی پوری طرح چھٹے نہ تھے، مگر احمد کے اندر روشنی کا ایک نیا چراغ جل چکا تھا۔ رقیہ اب اس کے ساتھ تھی، کمزور، بیمار، زخموں سے چور، مگر اب تنہا نہیں۔ صبح کی تازہ ہوا میں جب احمد اپنی بہن اور اس کے بچے کے ساتھ گھر لوٹا، اس کے قدم مضبوط اور نگاہیں پرعزم تھیں۔ گھر کا دروازہ کھلا تو فائزہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت، بے چینی اور تھوڑا سا خوف بھی تھا۔ رقیہ کو دیکھ کر وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ احمد نے کوئی بات کیے بغیر رقیہ کو اندر لے جا کر مہمانوں والے کمرے میں بٹھایا، کمبل دیا، پانی پلایا اور بچے کو سینے سے لگا کر تسلی دی۔ پھر وہ واپس فائزہ کے پاس آیا۔ فائزہ، میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے اور اس بار کوئی بحث نہیں ہوگی۔ فائزہ نے ہونٹ سختی سے بند کر لیے، جیسے جانتی ہو کہ جو بات آنے والی ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ فائزہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا؟ احمد، تم ہوش میں تو ہو؟ بہت ہوش میں ہوں، اور اسی ہوش میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ تم نے میرے اعتبار، میرے رشتے اور میری بہن کو روندا ہے۔ اس کی بے بسی، اس کی بھوک، اس کے آنسو تمہارے ضمیر پر کبھی بوجھ نہ بنے، لیکن میرے لیے وہ ہر رات کا خواب بن گئے۔ فائزہ نے رونا شروع کر دیا۔ احمد، ایک غلطی تھی، مگر اس سزا کے قابل نہیں۔ یہ سزا نہیں، انصاف ہے۔ میں نے جو سال تمہارے ساتھ گزارے وہ تمہارا حق تھا، مگر جو سال میری بہن نے سسک سسک کر گزارے اس کا حساب اب چکانا ہوگا۔ اس کے بعد احمد نے وکیل کو فون کیا اور فوری طور پر طلاق کے قانونی عمل کا آغاز کر دیا۔ اگلے چند دن احمد کے لیے ایک مشن کی مانند تھے۔ وہ رقیہ کو قریبی کلینک لے گیا، جہاں معلوم ہوا کہ وہ شدید غذائی قلت، خون کی کمی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام، صاف غذا اور ذہنی سکون تجویز کیا۔ احمد نے گھر میں رقیہ کے لیے نیا کمرہ تیار کروایا، جس میں نرم بستر، روشنی اور آرام دہ ماحول تھا، اور خود اس کے لیے کھانا بناتا، دوائیاں وقت پر دیتا اور اسے احساس دلاتا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس کا بیٹا، جس کا نام ہادی تھا، کمزور مگر ذہین بچہ تھا۔ احمد اسے قریبی اسکول میں داخل کرانے کے لیے لے گیا۔ اسکول کے پرنسپل سے بات کی، فارم پر کیا اور پہلے دن اس کے ساتھ اسکول کے گیٹ تک گیا۔ ہادی نے اسکول کے گیٹ پر احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ماموں، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ احمد نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ نہیں بیٹا، اب کبھی نہیں۔ رقیہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ ابھرنے لگی تھی۔ وہ احمد سے باتیں کرنے لگی تھی، بچے کے ہوم ورک میں ہاتھ بٹاتی اور شام کو گھر کے صحن میں بیٹھ کر آسمان کو تکتی رہتی، جیسے برسوں کے بعد اسے یہ سکون ملا ہو۔ مگر ایک دن جب احمد اس کے لیے کپڑے خریدنے بازار گیا اور واپسی پر گھر آیا تو دیکھا کہ رقیہ صوفے پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے رقیہ؟ رقیہ نے آنسو پوچھے اور کہا، لالا، یہ اماں کی جائیداد کی فائل ہے جو میرے نام پر تھی۔ ہاں، وہی مکان جس میں تم رہتی تھی۔ رقیہ نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن اب یہ فائل میرے نام پر نہیں ہے۔ احمد چونک گیا۔
کیا مطلب؟ جب میرا شوہر مر گیا اور تم امریکہ میں تھے تو ایک دن فائزہ آئی، اس نے کہا مکان کی دیکھ بھال مشکل ہے، کچھ کاغذات پر دستخط کروا لیے، میں نے پڑھا نہیں، بس دستخط کر دیے۔ احمد نے فائل ہاتھ میں لی، رجسٹری پیپرز پر صاف صاف لکھا تھا نقل ملکیت نام فائزہ بنت نجم الدین، سابقہ مالک رقیہ بنت حامد علی۔ احمد کا دماغ گھوم گیا، اس نے تمہارا مکان بھی اپنے نام کروایا؟ رقیہ نے سر جھکا لیا۔ لالا مجھے لگا شاید تم ہی نے کہا ہو۔ احمد کی آنکھوں میں آگ اتر آئی۔ نہیں رقیہ، میں نے تجھے کبھی بے گھر کرنے کا سوچا بھی نہیں، اس نے تجھ سے تیرے آخری اثاثے بھی چھین لیے۔ اس لمحے احمد کو احساس ہوا کہ فائزہ نے صرف رقیہ کی زندگی نہیں چرائی، اس کی شناخت، اس کا حق اور اس کا مستقبل بھی ہڑپ کر لیا تھا۔ اور اب یہ لڑائی صرف بہن کے وقار کی نہیں تھی، بلکہ اس کے حق، اس کی زمین، اس کے وجود کی تھی۔ احمد نے رقیہ کا ہاتھ تھاما۔ اب جو کچھ تجھ سے چھینا گیا ہے وہ سب واپس ملے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ رقیہ نے آنکھیں بند کی اور برسوں بعد ایک مکمل مطمئن مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری، چونکہ اسے یقین تھا کہ اس کا لالا کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ رات کی گہرائی میں ڈوب رہی تھیں، مگر احمد کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ رقیہ کے چہرے پر سکون آ چکا تھا، بچہ آرام سے سو رہا تھا اور گھر میں برسوں بعد ایک خاموش اطمینان کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن احمد کے دل میں طوفان برپا تھا، وہ طوفان جو سچائی جاننے کے بعد صرف خاموش بیٹھ کر نہیں تھمتا، بلکہ انصاف کی پکار بن کر باہر نکلتا ہے۔ فائلیں، رسیدیں اور پرانی دستاویز احمد کے سامنے بکھری پڑی تھیں۔ وہ بار بار کاغذات کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تاریخیں ملا رہا تھا اور ہر لفظ کے پیچھے چھپی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رقیہ کی جائیداد کی منتقلی تو سامنے آ چکی تھی، مگر احمد کو ایک اور شک کھائے جا رہا تھا۔ رقیہ کا زیور جو والدہ کی یادگار تھا اور جسے احمد نے بیرون ملک سے بھجوا کر خاص طور پر رقیہ کے لیے بنوایا تھا، وہ کہاں گیا؟ رقیہ ایک بات بتاؤ، وہ زیور جو امی نے تمہیں دیا تھا اور کچھ میں نے بھی بھجوایا تھا، وہ کہاں ہے؟ رقیہ نے تھوڑا سا سوچا، پھر دھیمی آواز میں بولی، لالا شادی کے وقت سب زیور فائزہ کے پاس تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ میں سنبھال کر رکھوں گی، میں نے کبھی دوبارہ واپس نہیں مانگا۔ پھر جب شوہر مر گیا اور میں تمہارے گھر سے نکالی گئی تو وہ زیور بھی کبھی واپس نہیں ملا۔ احمد کی مٹھی بھینچ گئی، ایک اور سچائی اس کے سامنے کھڑی تھی، جلتی آنکھیں، چیختے سوالوں کے ساتھ۔ اگلے دن احمد نے وہ تمام رسیدیں اور تصاویر اکٹھی کی جو اس زیور کی تصدیق کرتی تھیں، سونے کی رسیدیں، ترسیلی ریکارڈز، واٹس ایپ کی تصویریں جن میں فائزہ نے خود زیور پہن کر رقیہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ جیسے جملے لکھے تھے، اس نے وکیل سے رجوع کیا، تفصیل سے سب بتایا اور قانونی کارروائی کا آغاز کیا۔ چند دن بعد جب فائزہ کو قانونی نوٹس وصول ہوا تو وہ گھبرا کر احمد سے ملنے آئی۔ تم اتنا نیچے گر جاؤ گے، مجھے کورٹ میں گھسیٹو گے؟ احمد کا لہجہ اب سرد اور سیدھا تھا۔ نیچے وہ گرتا ہے جو بہن کا حق کھاتا ہے، میں تو اسے اس کا حق دلانے جا رہا ہوں۔ رقیہ اب تمہارے ساتھ ہے، وہ عزت سے رہ رہی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ جو اس سے چھینا گیا وہ اسے واپس ملے۔ نہ تمہارا کردار واپس مل سکتا ہے، نہ رشتہ، لیکن جائیداد اور زیور ضرور واپس آئیں گے۔ قانونی عمل تیزی سے مکمل ہوا۔ احمد کے وکیل نے ناقابل تردید شواہد عدالت میں جمع کیے۔ فائزہ نے پہلے انکار کیا، پھر خاموشی اختیار کی اور بالآخر عدالت نے فیصلہ سنایا۔ جائیداد اور زیور واپس اصل وارث رقیہ بنت حامد علی کو منتقل کیے جائیں۔ غلط بیانی اور دھوکہ دہی کے تحت دستخط لیے گئے، لہٰذا ان کی قانونی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ فیصلہ ہاتھ میں آتے ہی احمد سیدھا رقیہ کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ میں فائل رکھتے ہوئے بولا، یہ تیرا حق ہے رقیہ، واپس تیرے ہاتھ میں۔ رقیہ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا لالا، بس تیرا ساتھ، اور وہ تو دے چکا ہے۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن میں جانتا ہوں حق دینا صرف محبت نہیں، انصاف بھی ہوتا ہے۔
کچھ دن بعد احمد نے محلے کی مسجد میں ایک نشست رکھی۔ خاندان کے افراد، محلے کی معززین خواتین و حضرات سب مدعو کیے تھے۔ رقیہ بھی پردے کے پیچھے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ احمد کھڑا ہوا، ہاتھ میں وہی فائل اور دل میں ایک گمگیر سوال لیے۔ میں آج یہاں انصاف کا اعلان کرنے نہیں آیا، بلکہ ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہی کیوں بنتی ہے؟ کیا بہن کا رشتہ اتنا سستا ہے کہ کسی کی ضد، حسد یا جلن کی نظر ہو جائے؟ کیا ایک بیوی کا فرض صرف شوہر کی خدمت ہے یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کے وقار کا تحفظ؟ مجمع خاموش تھا، سب نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ میری بہن کو زمین پر گرا دیا گیا، جھگیوں میں سونے پر مجبور کیا گیا، خیرات کی لائن میں کھڑا کیا گیا، اور میں سوچتا رہا کہ وہ خوش ہے۔ کیونکہ میری بیوی مجھے یقین دلاتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سچائی یہ تھی کہ اس نے میری بہن سے اس کا زیور، اس کا مکان، اس کا بچپن، اس کا حق، سب کچھ چھین لیا تھا۔ احمد کی آواز بھر آئی، ہم مرد غلطیاں کرتے ہیں، مان لیتے ہیں اور اکثر مداوا بھی کرتے ہیں، مگر جب عورت پر ظلم کرے تو اس کا کوئی جواب دہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے لمحے بھر کو رک کر سب کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں نے اپنی بہن کو پایا ہے، اسے اس کا حق واپس دیا ہے، مگر معاشرے کی ہزاروں رقیہ آج بھی دھوکے، تانوں اور نفرتوں کی بھیڑ چڑھ رہی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی اپنی ہی بہن، بھابھی یا ساس ان کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ آخر میں اس نے صرف اتنا کہا، آج اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی رقیہ ہے تو اس کے لیے وقت نکالیے، شاید وہ خاموش ہو مگر ٹوٹی ہوئی ہو، اور اگر آپ عورت ہیں تو کسی دوسری عورت کا ہاتھ پکڑیے، اسے دھکا مت دیجیے، کیونکہ عورت کا ہاتھ تھام کر جو رشتہ بنتا ہے وہی اصل انسانیت ہے۔ مجمع خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ رقیہ کے پردے کے پیچھے آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی، مگر اب وہ آنسو دکھ کے نہیں، خودداری کے تھے۔ ایک کہانی ختم نہیں تھی، مگر ایک نئی زندگی ابھی شروع ہوئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال خود پوچھیں، دوسروں پر اندھا اعتبار نہ کریں، اور عورت کا اصل حسن اس کی نرم دلی اور دوسری عورت کے لیے رحم میں ہے، نہ کہ حسد میں۔